دوستو، عرب شریف میں 1922 سے پہلے ترکوں کی حکومت تھی جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی بھی مسلمان پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس ظلم کا منہ توڑ جواب دیا کرتی تھی۔ امریکہ، یورپ اور بڑی بڑی جتنی بھی یورپین کنٹری تھیں، عیسائی اور یہودی، ان تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ باقی ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان لوگوں کو اگر سب سے زیادہ کسی کا ڈر تھا تو وہ خلافت عثمانیہ تھی، لہٰذا اسی وجہ سے خلافت عثمانیہ کے خلاف ان لوگوں نے سازشیں شروع کر دیں اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے منصوبے بنانا شروع کر دیا تھا۔ لہٰذا ان لوگوں نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو دھرم سے عیسائی تھا، ایسی عربی بولتا تھا کہ کوئی بھی اس کے اوپر شک نہیں کرتا تھا کہ وہ عربی ہے یا پھر غیر عربی ہے۔ اس شخص نے اپنا کام کرنا شروع کیا اور اس دور کے عربی مسلمانوں کو یہ کہہ کر خلافت عثمانی کے خلاف گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ بھائی ہم لوگ عربی ہیں اور یہ حکومت کرنے والے ترک لوگ عظمی ہیں، یعنی کہ غیر عربی ہیں، تو ہم عربی لوگ غیر عربی لوگوں کی حکومت اپنے اوپر کیسے برداشت کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت کے سنی مسلمانوں نے اس شخص کی ایک بھی نہ سنی۔ یہ شخص لونس آف اربن کے نام سے مشہور تھا، آپ لوگ گوگل پر جا کر چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ویکیپیڈیا پر ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس آدمی کی ناکامی کے بعد امریکہ نے ایک اور شخص کھڑا کیا جس کا نام ہمفرے تھا۔ ہمفرے کے بارے میں بھی آپ ویکیپیڈیا پر جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ ہمفرے کی ملاقات عرب کے ایک شخص ابن عبد الوہاب نجدی سے ہوئی اور ایک قبیلے کے سردار ابن سعود سے ہوئی۔ ہمفرے نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا جس میں ہمفرے کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ابن سعود نے اپنی فوج کے ساتھ عرب شریف میں لوگوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی، لہٰذا مکہ، مدینہ، طائف جیسے عظیم شہروں میں خون ریزی ہونا شروع ہو گئی اور ابن سعود کی فوجوں کے ہاتھوں سے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کی شہادت ہو گئی۔ لہٰذا ان حالاتوں کو دیکھنے کے بعد خلافت عثمانی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم مکہ، مدینہ اور طائف جیسے عظیم شہروں میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتے، کسی بھی مسلمان کا خون بہانا نہیں چاہتے، لہٰذا ہم عرب سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے اپنے ملک ترک واپس جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اسی دن سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ حجاز مقدس کا نام اسلامی تاریخ میں پہلی بار بدل دیا گیا، لہٰذا حجاز مقدس کا نام ابن سعود نے اپنے اوپر سعودیہ عربیہ رکھا۔ لہٰذا جنت البقیع اور جنت المعلی میں جو صحابہ کرام اور جو اہل بیت رسول رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مزارات تھیں ان تمام پر بلڈوزر چلا دیا گیا، ان کی تمام قبروں کو زمین سے ملا دیا گیا۔ اور آپ کو بتا دیں کہ حرم شریف میں جتنے بھی بڑے دروازے، جتنی بھی بڑی عمارتیں تھیں جن کے نام صحابہ یا اہل بیت کے نام پر تھے، ان تمام کے ناموں کو بدل کر آل سعود یا جو ابن سعود تھا اس کی اولادوں کے نام پر رکھ دیا گیا۔ لہٰذا یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی اب عرب شریف میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود وہاں کا حکمران بنا وہاں پر ایک بہت ہی بڑے جشن کا انعقاد کیا گیا جس میں امریکہ اور برطانیہ اور جتنے بھی بڑے بڑے غیر مسلم جو دیش ہیں ان تمام کے حکمران شامل تھے۔ جس عرب کے نام سے کسی دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کی بڑی بڑی سلطنتیں گھبراتی تھیں، آج انہی تمام لوگوں کی کٹھ پتلی سعودی عربیہ بنا ہوا ہے۔